اگر شوہر بیوی کو اپنے ماں باپ اور رحم کے رشتوں سے کاٹ دے، اگر بیوی اپنے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ اور ان کے رحم کے رشتوں سے کاٹ دے اور بیوی کو ماں باپ کے گھر نہ، اچھا بیوی کے تعلق سے ہے نا، بیوی کو ماں باپ کے مطلب شوہر جو ہے بیوی پہ ظلم کر رہا ہے کہ اسے اس کے رحم کے رشتے اس کے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دے رہا ہے، نہ جانے دے صرف اپنی انانیت کی وجہ سے، جب کہ دین قائم رکھتا ہو اور یہ چاہے کہ تو میرے والدین سے حسن سلوک کرے تو بیوی کیا کرے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ٹھیک، خاتون کا ایک سوال ہے کہ ان کے شوہر انہیں اپنے والدین کے پاس جانے نہیں دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ ٹھیک، اب تھوڑا سا یہ معاملہ مختلف ہے، یاد رکھیے۔ عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے والدین نہیں ہیں، اس کا شوہر ہے، یہاں ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ یہ فرق انشاءاللہ 27 کے دن جو میرا عنوان نکاح سنت نکاح ہے اس میں بتاؤں گا میں۔ جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین نہیں ہیں، شادی کے بعد اس کے ماں باپ کی جگہ اس کا شوہر آیا تھا۔ اطاعت میں یاد رکھیے، والدین کا مقام اپنی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں، والدین کا مقام ویسا ہی ہے جیسا ہے، لیکن اطاعت اور فرمانبرداری اب شوہر کی کریں گی، والدین کی نہیں، کیونکہ وہ اس کے ماتحت جیتی ہے، اب اس کے ماتحت رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری بیوی کو اپنے شوہر کی کرنا، نہ کہ اپنے والدین کی۔ رہا یہ کہ وہ آپ کو صرف ملنے نہیں دے رہا ہے نا، آپ والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے، فون پر بات تو کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، لیکن نہیں چاہتا ہے وہ، تو آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، نیٹ کے ذریعے کانفرنس آج کل ماشاءاللہ آسانی سے ہوتی ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ باقی ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ چونکہ آپ اس گھر میں نہیں رہتے ہیں، آپ کی کفالت آپ کا شوہر کرتا ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، اس کی اطاعت آپ پر اب لازم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر 100% وہ کہے کہ والدین کے پاس نہ جائے تو آپ پھر سوچیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ جو خود کہتے ہو کرتے نہیں، مطلب خود میرے کو میرے والدین کے پاس نہیں جان دے رہے اور میں ان کے والدین سے اچھا سلوک کروں، تو یہ اصول آپ کا یہاں غلط ہوگا۔ اگر وہ آپ کے والدین کے پاس نہیں بھی جانے دیتا تب بھی اس کے والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک ہی کریں گے۔ یہاں یہ اصول نہیں ہوگا کہ جو کام تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، کہ اگر تم خود میرے والدین کے پاس نہیں جانتے تو اپنے والدین کیوں، تو میں تو کرتی اس لیے کہ اگر آپ بھی ان کے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو دونوں برابر ہوئے، پھر آپ میں خاصیت کیا ہے؟ وہ مجھے گالی دے اور میں اس کو گالی دوں، دونوں برابر ہیں۔ وہ مجھے گالی دی اور میں نے جواب نہیں دیا، میں الگ ہوں اس سے، میں نے جواب نہیں دیا اس کو، میں گندا نہیں ہوں ایسا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ اچھا سلوک کرتے رہیے ان کے والدین کے ساتھ، ان کو تاکید کیجیے، نصیحت کیجیے، ان کو والدین کے حق بتائیے اور کہیے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا کیجیے تاکہ میں بھی کچھ خدمت کر لوں، ملاقات کر لوں، وہ خوش ہو جائے۔ اور ایسا نہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو جانے نہیں دے رہے، ان کو آنے نہیں دے رہے، ایسا تو نہیں نا، گھر پہ بلا لیجیے کہ بھائی میرے شوہر آنے نہیں دیتے، آپ میرے پاس آ جائیے، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ لیکن یہ جھگڑے کا موضوع نہ بنائیے، اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو آپ احتیاط کریے، آپ کے والدین آ کر آپ سے مل لیں، میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب